خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous sommes ravis de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle entre Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien, et des Waqf Now de la Belgique le week-end dernier. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dimanche, des jeunes Waqf Now de la Belgique ont eu l'honneur de participer à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien. Les jeunes étaient réunis à la mosquée Batul Mujib à Okla, à Bruxelles. La rencontre a débuté avec une tilawa, un hadith et un poème, et un extrait des paroles du Messie premier l'Islam. Ensuite, les participants ont eu l'occasion de poser leurs questions au calife. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، نظام وصیت میں کس عمر میں شامل ہونا چاہیے ہے؟ جب تم ہوش و حواس میں قائم ہو جائے تم شامل ہو جاؤ۔ 15-16 سال کی عمر میں شامل ہو سکتے ہو، پھر 15 سال میں اگر شامل ہوتے ہو تو پھر 17-18 سال کے ہو کے پھر اس کو رینیو کرو کہ میں اس کو اب جاری رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ پکا ہو جائے تم لوگ جب بالغ ہو جاؤ۔ قانونی لحاظ سے بھی یہ نہ ہو کہ میں نے بچپن میں وصیت کی تھی مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے 18 سال کی عمر میں پھر کر دو تاکہ تم لوگوں کو ہوش و حواس میں پتہ ہو کہ ہم نے وصیت کی ہے اور ہماری اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ 15 سال کی عمر ایسی ہے جس میں انسان سمجھ سکتا ہے اور بچہ دام العمدیہ میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس عمر میں سالہ الوصیت پہلے پڑھو، اس کو سمجھو حضرت مسیح علیہ السلام کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیوں وصیت کی تحریک شروع فرمائی تھی آپ نے، اللہ تعالیٰ سے اذن پا کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جب سمجھ آ جائے اس کی تو پھر وصیت کرو۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عشق و وفا کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ درود شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھ کے اس کا مطلب سمجھا کرو کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو فضل ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے، ان کی آل پہ نازل فرمائے، اور پھر ان کو اتنی برکت دے کہ وہ بڑھتی جائیں، پھیلتی جائیں، پھولتی جائیں۔ اگر اس طرح درود شریف پڑھو سوچ کے غور کر کے تو اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ تم حقیقی درود شریف پڑھ رہے ہو، اور پھر یہی آنسن سے عشق اور وفا کا اظہار ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک رات ساری رات اتنا درود شریف پڑھا اور اتنے درد سے پڑھا کہ رات کو میں نے دیکھا رویا میں یا کشف میں کہ فرشتے پھر رہے ہیں آسمان پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حاضر رجل یحب رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو مقام دیا جائے جو آج کل زمانے میں انقلاب لانے کے لیے مقام ہے، اور پھر مسیح موعود اور مہدی موعود کا ٹائٹل آپ کو دیا گیا۔ تو اب مسیح موعود تو آ گئے، اب ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ عشق رسول میں فنا ہو کے اتنا درود پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی برکات ہیں، جتنے فضل ہیں آن صلی اللہ پہ نازل ہوں، اور جب اس طرح درود پڑھا جائے گا تو پھر ہماری حالت بھی بدلے گی، ہمارے عشق کا اپنا معیار بڑھے گا، جماعت کے عشق کا معیار بڑھے گا، اور پھر اس کے دعاؤں سے فیض سے مسلمانوں کی حالت بھی بدلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی اور وحدانیت کا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا۔ ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ پیارے حضور۔ پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فلسطین کی زمین میرے نیک بندوں کو ملے گی، کیا وہ نیک بندے جماعت احمدیہ میں سے ہوں گے؟ اگر جماعت احمدیہ والے نیکی پہ قائم رہیں گے تو نیک بندے وہی ہوں گے۔ عبادت صالحین جو ہیں، ایسے صالح بندے جو اللہ تعالیٰ کی صحیح بندے ہوں، عبادت کرنے والے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے تمام حکم پر عمل کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگ جب دعائیں کریں گے اور
اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈالے گا ان کی دعاؤں میں. تو وہ ظاہر ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا. اس لیے بھیجا کہ آپ جو اسلام کی تعلیم ہے جس کو دنیا بھول بیٹھی ہے یا اس میں غلط قسم کی باتیں شامل کر کے نئی بدعات پیدا کر دی ہیں جو غلط ہیں، اس کی صحیح تعلیم اسلام کی قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، اور ایک جماعت قائم کریں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت قائم کرنے کے لیے بھیجا. اب یہ جماعت کا فرض ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں جو عبادت صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں. اور جب ہم یہ ہوں گے اور دنیا کو بھی اپنی طرف لائیں گے اور دنیا کو ایک کریں گے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پہ جمع کرو اللہ دین واحد دین کے اوپر، تاکہ سارے فرقے ختم ہو جائیں اور ایک اکثریت والا فرقہ صرف جماعت احمدیہ کا رہ جائے. جب ایسے ہوں گے لوگ تو ان لوگوں میں عبادت صالحین بھی ہوں گے اور ان لوگوں کی دعاؤں سے اور ان لوگوں کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈالے گا اور یہ ظلم ختم ہوگا اور حکومت قائم ہو جائے گی عبادت صالحین کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودی اگر ظلم سے باز نہیں آئیں گے تو ان سے زمین چھین لی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ موقع دینا تھا ان کو، یہی نا قرآن شریف میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. تو وہ اگر ظلم سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ زمین ان سے چھین کے عبادت صالحین کو دے دے گا. اگر وہ ظلم سے باز آ جاتے ہیں اور لوگوں کو تنگ نہیں کرتے اور ظلم نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حکومت لمبا عرصہ بھی چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ حضور. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے، اگر ہمارا کوئی غیر احمدی رشتہ دار یا دوست فوت ہو جائے تو کیا ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر مسلمان ہے، موحد ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا ہم کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس کو بخش دے ہیں. اگر اس نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی غیر احمدی فوت ہو جاتا ہے اور مسلمان ہے وہ اور وہاں اور کوئی مسلمان نہیں ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ پیارے حضور. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ انٹیلیجنسی از اے نیم آف کنسنٹریشن. تو ہم کنسنٹریشن کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنسی میں اضافہ ہو؟ ذہانت پیدا ہوتی ہے کسی چیز پہ غور کرنے سے. کنسنٹریشن کیا ہے؟ غور کرنا، سوچنا. جب تم کوئی مضمون پڑھتے ہو ہیں پوری توجہ سے اگر پڑھتے ہو، غور کرتے ہو اس پہ، تو اس سے تمہاری دماغی جو سوچیں ہیں وہ کھلتی ہیں اور اسی سے تمہارے اندر ذہانت پیدا ہوتی ہے. اس لیے سوچنے کی عادت ڈالو، غور کرنے کی عادت ڈالو، جو مضمون ہیں ان میں توجہ پیدا کرو. اور جب توجہ کرو گے کسی ٹاپک پہ سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے راستے دکھائے گا، تمہارے دماغ کو کھولے گا اور روشن کرے گا. جو بھی کام کرو غور سے سوچ کے کیا کرو، دیکھا کرو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کو کس طرح ہم بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. توجہ سے کرو ہر کام تو تمہارے اندر ذہانت پیدا ہوتی جائے گی، اس کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. جزاکم اللہ. میرا سوال ہے کہ ہم وقفینوں بچوں کو آج کل کے جنگ کے حالات میں اپنے آپ کو مستقبل کے لیے کیسے تیار کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان جنگی حالات سے ہمیں بچا کے رکھے. اور یہ جنگ جو ہے وہ عالمی جنگ کی گو صورت تھوڑی بہت تو اختیار کر چکی ہے، لیکن زیادہ پھیلے نہ اور زیادہ عالمی جنگ نہ بن جائے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے، اور نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے. اور اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہم کسی خوف کی وجہ سے اپنے ایمان سے دور نہ ہٹنے والے نہ ہوں. ٹھیک ہے.
پھر یہ ہے کہ اپنے اندر خوف دور کرو. اب دیکھو فلسطینی بچے جو ہیں وہ جنگ کی وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو ان کے خوف کوئی نہیں، ان کی تصویریں آتی ہیں تو ہنستے ہنستے ہی رہتے ہیں. اس لیے خوف نہیں تمہارے اندر ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ ہمیں جنگ کے خلاف ہونا چاہیے اور ہمیں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ میں صبر اور حوصلے کی عادت ڈالو. اگر یہ بھی سوچ لو کہ اگر جنگ کے حالات میں تم کھانا کھاتے ہو، تم گھر میں برگر کھاتے ہو، شاورما کھاتے ہو یا پاستا کھاتے ہو، اس میں تمہیں اگر تھوڑا بہت کھانا مل جائے، آدھا کھانا ملے، تو تم نے اس میں بھی گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تمہارا کھانا زیادہ سے زیادہ چل سکے. کیونکہ حالات جب خراب ہوں، اگر عالمی جنگ ہو جاتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے اس سوچ کے ساتھ ہمیشہ کرو. لیکن اول چیز یہی ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنگ کو ڈال دے، اور نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک. جزاک اللہ پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ ایک انسان جس کو دل سے احمدیت کی سچائی کا یقین ہو لیکن وہ لوگوں کے ڈر سے بیعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا سلوک ہوگا؟ اگر واقعی خوف کے حالات ہیں اور دل میں وہ احمدیت کو سچا سمجھتا ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا نہیں کہتا، تو دل سے وہ احمدی ہے. باقی اس خوف کی وجہ سے، دنیاوی حالات کی وجہ سے اگر اس نے ایسی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو پکڑ لیا، صحابی، اس کو بڑا برا بھلا کہا، مارا پیٹا. اس نے انکار کر دیا یا کوئی غلط الفاظ علیہ وسلم کے بارے میں ادا کر دیے. اس کے بعد روتا ہوا آیا، اس نے کہا میرے ساتھ یہ انہوں نے سلوک کیا جس کی وجہ سے میں کہہ دیا میں بہت گناہ گار ہوں، میں کتنا گناہ بخشا جاؤں. علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل سے تم مسلمان ہو پکے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں دل سے پکا مسلمان ہوں، میں اس خوف کی وجہ سے میرے سے وہ غلط الفاظ نکل گئے تھے. علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تم بخشے گا جاؤ گے. تو اگر ایسے حالات ہیں کہ آدمی دل سے احمدیت کو سچا سمجھتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کو بخش دے گا. لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے وہ پھر مستقل گالیاں ہی نکالنے لگ جائے ہیں. تو برا بھلا نہ کہتا ہو اگر، اور لوگوں کے سامنے گالیاں نہ نکالتا ہو حضرت مسیح علیہ السلام کو یا جماعت کو، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. یہ کہہ دینا کہ میں لوگوں کے خوف سے تو مستقل کئی سالوں سے گالیاں نکال رہا ہوں لیکن دل سے میں احمدی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کو اگر جو ایمان چھپانے والے جو ہوتے ہیں نا، قرآن شریف میں بھی ذکر ہے ایمان چھپانے والے کا، لیکن جب موقع آیا تو اس نے ایمان ظاہر بھی کر دیا. تو اگر سچا دل سے احمدیت کو اس نے سمجھا ہے کہ حقیقت ہے، تو پھر یہ بھی اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کے خوف سے ٹھیک ہے اظہار نہ کرے کہ میں احمدی ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر لوگوں کو احمدیوں کو گالیاں بھی نکالے یا حضرت مسیح علیہ السلام کو برا بھلا کرے. اگر وہ کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک. جی جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدا انسان سے شروع کی، آدم سے. اس وقت سے انسان کو مذہب کا تعارف کروایا کہ مذہب کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں. پھر اس وقت زمانے میں ہم سارے آج جس طرح ایک گلوبل ولیج بن گیا ہوا ہے، تم جہاز پہ بیٹھتے ہو، ٹرین پہ بیٹھتے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہو ہیں. اس زمانے میں اتنی آسانی سے سفر نہیں ہوتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ 200-300 میل کا ہی فاصلہ کرنا ہوتا تھا. اونٹوں پہ یا پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا. پھر ہر بڑے آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کو. اس لوگ سمجھتے تھے کہ جو عرب میں رہنے والا ہے کہ عرب ہی ساری دنیا ہے، جو امریکہ میں رہنے والا سمجھتا تھا کہ امریکہ ساری دنیا ہے، آسٹریلیا میں رہنے والا سمجھتا تھا آسٹریلیا ہی ساری دنیا ہے. تو ساری دنیا کا تو پتہ نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں، ہر علاقے میں نبی بھیجے تاکہ ان کو دین کے بارے میں بتائے اور یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور مذہب کیا اخلاق سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں نبی بھیجے
ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 نبی آئے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو قرآن شریف میں بھی ذکر کیا 24-25۔ تو بہرحال یہ مختلف نبی جو آئے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مذہب کی تعلیم دی، ٹھیک، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب سارے مذہب اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہو جائے گا، ایک بڑا نبی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود ہونے کا ثبوت ہے کہ ہر نبی نے جو بنیادی تعلیم دی، جو اخلاق سکھائے، وہ ایک ہی ہے، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہونے والا نبی تھا یا چین میں پیدا ہونے والا تھا یا ہندوستان میں یا ایشیا میں ہیں یا کہیں بھی تھا، یا آسٹریلیا میں ایبوریجنز ہیں جس طرح، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی وہ تقریباً ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اچھے اچھے اخلاق سکھاؤ، پیدا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب دنیا کے لوگوں کے دماغ مشہور ہو گئے ہیں اور اب زمانہ ایسا آ گیا کہ سب اکٹھے ہونے والے ہیں، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اور آپ کو کہا کہ آپ ساری دنیا کے لیے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا کے لیے نبی ہو، ان کو یہی کہا تم اپنی قوم کے لیے نبی ہو، اور ہر قوم کے نبی نے کہا کہ ایک نبی جب آئے گا ساری دنیا والا تو اس کو مان لینا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ساری پیشگوئیاں نبیوں نے کیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ سب عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سب جہانوں کے لیے نبی ہیں، اور پہلی نبیوں نے اسی کی تعلیم دی تھی۔ تو اب کیونکہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے اسلام کی تعلیم بھی ہر جگہ پھیل سکتی ہے۔ دیکھو تم بیلجیم میں بیٹھے ہو، کچھ لوگ افریقہ میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ساؤتھ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ فار ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی لینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایشیا کے ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ افریقہ کے ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساروں کے اوپر MTA کے ذریعے سے یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں، پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب تمہارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اب 2-3-4 دن بعد یہ پروگرام دیکھیں گے، جب افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دور دراز علاقے میں، جنگل میں، گاؤں میں بیٹھا ہوا، اس کے پاس اگر ٹی وی لگا ہوا ہے تو MTA کے ذریعے سے تمہاری شکل وہ بھی دیکھ لے گا، ٹھیک۔ تو ایک گلوبل ولیج بن گیا نا۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ عالمی مذہب ہے، باقی مذہب جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ مذہب اس لیے آئے تھے کہ جو عالمی مذہب بننے والا ہے اس کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کریں، اور جب وہ تیار ہو جائیں تو پھر وہ ایک مذہب میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اس زمانے میں اللہ میاں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہیں، اور ہم نے ان کو مان لیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق ہم اسلام کی تبلیغ دنیا میں کریں اور ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کریں ایک ہاتھ پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلو، جزاکم اللہ حضور۔ میرا نام رانا سفیر علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے، کیا ایک وقفے نو پولیٹیشین بن سکتا ہے؟ ہاں، پولیٹیشین بن سکتے ہو، لیکن ایمانداری سے بننا پولیٹیشین، جھوٹ نہ بولنا۔ آج کل جو پولیٹیشین ہے نا وہ جھوٹ بڑا بولتے ہیں اور بزدل بڑے ہیں۔ دیکھو سارے پولیٹیشین جو ہے نا، وہ آج کل جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ، کوئی اس پہ بول نہیں سکتا، حالانکہ ظلم کے خلاف ہر جگہ آواز اٹھانی۔ اگر اسرائیلیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، اگر فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، حق کہنا چاہیے، حق بات کہنی چاہیے۔ جھوٹا پولیٹیشین نہ بننا، ویسے بن سکتے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ سیکٹری وقفے نو بیٹھے ہیں؟ جی، سیکٹری وقفے نو ہے۔ خاکسار حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اچھا کہ آپ نے اتنی مصروفیت سے یہ وقفے نو بچوں کے لیے ٹائم دی۔ چلو، اللہ تعالیٰ وقفے نو کی آپ کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، اور وقفے نو کو اپنا وقف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی علم میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife a relaté d'autres incidents tirés de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
Vers la fin du sermon, le calife a évoqué la Palestine et il a demandé à tout le monde de prier en faveur des Palestiniens. جیسا کہ میں کئی خطبوں سے ذکر کر رہا ہوں فلسطینیوں کے لیے دعا کا، آج بھی اسی بارے میں کہنا چاہتا ہوں، دعائیں جاری رکھیں. اب تو ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. حماس سے جنگ کے نام پر معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بیماروں کو مارا جا رہا ہے. ہر قسم کے جنگی اصول و ضوابط کو اس نام نہاد دنیا نے پسے پش ڈال دیا. اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو بھی سمجھ دے. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے 72-73 سال پہلے یہ تنبیہ کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. وہ فیصلہ کریں کہ ایک ایک کر کے مرنا ہے، اگر ایک نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، یا ایک ہی وجود ہو کر اپنا ایک وجود برقرار رکھنا ہے اور باقی رہنا ہے. کاش کہ اب بھی یہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو اور ایک ہو جائیں. حالت تو یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ عمرہ پر جانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر فلسطین یا اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. وہاں کی حکومت ویزا دیتے ہوئے یہ ہدایت کرتی ہے. اگر یہ صحیح ہے تو انتہائی بزدلی کا اظہار ہے حکومت کی طرف سے، مسلمان حکومت کی طرف سے. بہرحال عمرہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے. اس دوران تو بہرحال کسی قسم کی ایسی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا تو ضرور کرنی چاہیے. اور جانے والے ہیں، کاش کہ وہ اس دعاؤں کو بھی یاد رکھیں. مسلمان حکومتیں بھی آواز اٹھاتی ہیں آج کل، تو بڑی کمزور آواز ہے. بعض آوازیں اٹھی ہیں، اس سے زیادہ زوردار آواز تو بعض غیر مسلم لوگوں اور سیاستدانوں اور حکومتوں نے اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی جرت اور حکمت پیدا فرمائے. UN کے سیکرٹری جنرل بھی اچھا بولتے ہیں، آج کل تو زیادہ اچھا بول رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کی لگتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہے. لگتا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جب یہ اگر یہ مزید پھیل گئی اور عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لی تو UN کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے. لگتا ہے کہ اب دنیا اپنی تباہی کو قریب تر لے کے آ رہی ہے، اور اس تباہی کے بعد جو لوگ بچیں گے انہیں اللہ تعالیٰ عقل دے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کریں اور اس کی طرف لوٹ کر آئیں. بہرحال ہمیں اس حوالے سے بہت دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیا پر رحم فرمائے.